اب ہم بتاتے ہیں کہ جناب ساحل ادیم صاحب مسند افتاء پر بیٹھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ حلال حرام کا فتویٰ دوں۔ یہ اس وقت جب لوگوں نے آواز اٹھا دی کہ ساحل ادیم صاحب آپ نے گدھے کو حلال کر دیا ہے، خدا کا خوف کریں، تو انہوں نے کہا جی وہ میں تو کوئی مفتی ہوں ہی نہیں، میں کیوں فتویٰ دوں گا، میں کیوں حرام کہوں گا۔ تو آپ ذرا ان کی زبانی یہ سنیں کہ وہ انکار کر رہے کہ میں نہیں بتاؤں گا حلال ہے یا حرام ہے، میں مفتی نہیں ہوں، یہ تو آپ مفتیوں سے پوچھیں، ٹھیک ہے، حلال حرام کا، میں تو بتاتا ہوں جی صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کی نفسیات کیا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ ان کی زبانی سنیں۔ اور میں کو مفتی ہوں، مفتیوں سے پوچھیں حلال حرام کا، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ کی نفسیات کیا تھی۔ پھر انہوں نے جب یہ بات ہو گئی، شور مچ گیا کہ ساحل ادیم صاحب نے گدھا حلال کر دیا، تو شور مچنا تھا، یہ چھوٹی سی بات تو تھی نہیں، ایک قطعی حرام چیز جو بالاتفاق حرام ہے اس میں نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، اس کے حلال ہونے پہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور بلکہ دلیلیں تراش رہے ہیں اس کی حلت پہ، تو ظاہر ہے شور تو مچے گا نا۔ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ کوئی اجتہادی اور فروعی مسئلہ تو ہے نہیں جس پر لوگ خاموش ہو جائیں، یہ تو حلت حرمت کا مسئلہ ہے اور بنیادی مسائل ہیں اسلام کے حلت حرمت والے، اس میں اگر آپ نقب لگائیں گے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے اور خود کنفیوز ہوں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔ تو جب یہ شور اٹھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب بھی کلپ کٹے گا، دیکھنا ساحل نے گدھا حلال کر دیا، میں کیوں کون ہوں، میں کوئی مفتی ہوں وغیرہ وغیرہ، میں نے کیوں حلال کہنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ دوسرا بیان بھی ان کا سن لیں۔ بہرحال ابھی بھی کٹے گا اس میں سے کلپ، دیکھنا ساحل نے پھر گدھا حلال کر دیا، میں نے کیوں، میں کون ہوں، میں کو مفتی ہوں حرام حلال والا۔ جی آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں حرام حلال نہیں کہتا، مجھ سے حرام حلال کے بارے میں پوچھو نا۔ لیکن پہلے جو انہوں نے کہا تھا، اب وہ ویڈیو ہم پوری ویڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ بھی، تاکہ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا بولا ہے، وہ مفتی بنے ہیں کہ نہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں حلال ہونے کا، اور یہ بھی آپ بعد میں اندازہ کر لیں گے کہ ویڈیو پوری ہے کہ نہیں۔ یہ ویڈیو ہم پوری کی پوری آپ کے سامنے چلا رہے ہیں، اور یہ خطرہ مول لے کر، ہمیں پتہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب بھی مرزا جیلمی صاحب کی طرح ذرا برابر بھی توقف نہیں کریں گے، اگر ان کے بس میں ہوا تو ہمارا چینل بند کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ سنیں آپ ساحل ادیم صاحب نے کیا کیا کہا اور کس طرح کہا، وہ آپ کے سامنے ہم چلا رہے ہیں، وہ پورا کا پورا سنیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل میں گدھا اسلام میں حرام ہے ہی نہیں، گدھا تو کہیں بھی حرام نہیں ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو تم حرام کیوں سمجھ رہے ہو گدھے کو، اور یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی، گدھا تو اسلام میں حرام ہے ہی نہیں، اور جس نے بیچا ہوگا اس نے کوئی مرا ہوا گدھا اٹھایا ہوگا، جب ذبح کیا ہے پھر تو گدھا حرام ہے ہی نہیں، گھوڑا اور گدھا حلال جانور ہیں اسلام میں، جتنا مرضی مولوی کہہ لیں کہ مکروہات میں آتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ سارا کچھ آپ سماعت فرمائیں۔ میں ڈنمارک میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے 11 گھروں میں دعوت سیشن سے، 11 کے 11 گھروں میں پہلا سوال پتہ کیا تھا؟ ان دنوں یہ خبر شاید چل رہی تھی، آپ پاکستان میں نا، پاکستان سے کیا حالات چل رہے ہیں، پاکستان ہر ایک نے GOARY لگایا ہوتا ہے نا، یہ ہماری بدبختی کے پیچھے، کرٹیکل تھنکنگ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری تو بیسک تھنکنگ ختم کی ہوئی ہے۔ اور میں کھانے میں بٹھایا ہوا ہے، پہلا سوال، آپ لوگ پاکستانی کھانے، انڈین پاکستانی میں زیادہ تر پاکستانی گھر، آپ لوگ وہاں پہ گدھا کھا رہے ہیں، پاکستان کے یہ حالات ہو گئے۔ ڈنمارک، سوچیں ڈنمارک میں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، پاکستان میں کھوتا کھاتے ہو تم لوگ؟ اور میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں، یار تیری عمر 80 سال ہو گئی ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ گدھا اصل میں حرام نہیں ہے اسلام میں، گدھا تو کہیں پہ بھی حرام نہیں ہے، اور جو تم نے یہ مرغی پکائی ہوئی ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا کا واحد ملک کیا ہے؟ ڈنمارک، جہاں پہ حلال میٹ بین ہے، تو نے یہ حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے میرے، اور تو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اس کو تو سمجھ حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ جو خود نہیں کچھ آپ نے
ایویلیویٹ کرنا. آپ سب کے اس وقت روم میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں. وہ الگ بات ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا, اس نے مرا ہوا کوئی گدھا اٹھا لیا ہوگا. what I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے, اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے. نہیں, گدھا حلال ہے. گھوڑا گدھا اصل میں حلال جانور ہے اسلام میں. جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے, اس کو حرام ہے کہ حلال ہے, صاف صاف بات کیا کر بھائی, یہ کیا گیمیں ڈالتا ہے ہمارے ساتھ. اسلام میں ہر بھی اور حلال ہیں تو سارے حلال ہیں. اب آپ لوگ خود یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ گدھے کو حلال قرار دے نہیں رہے, کیا وہ مفتی نہیں بن رہے تھے, اور صرف گدھے کو حلال ہی نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ مرغی کو حرام بھی کہہ رہے تھے جو غلط طریقے سے ذبح ہوئی. اب ظاہر یہ بھی تو مفتیوں کا کام تھا نا, تو اس وقت تو آپ یوں ٹھپا لگا رہے تھے گدھے کی حلت پر بھی اور مرغی کی حرمت پر بھی, اور اب آپ مکر ہی رہے ہیں کہ میں تو مفتی ہوں ہی نہیں, میں تو کبھی کہتا ہی نہیں حرام حلال. اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا علماء ان پر جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ خود جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں.